جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی۔ تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے۔ لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں۔ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے۔ کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 اور 15 پارے کا رکوع نمبر 16 اس آیت سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان غربا اور مساکین کو اپنی مجلس سے دھتکاریے مت، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے، آخرت میں اللہ خود ہی سزا دے دے گا۔ تو ان غریبوں کو دھتکار کے آپ مالداروں کو اپنے قریب کر دیں، یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو وہ خود ہی جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی عادت ہے جب بھی جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سناتے ہیں، تو نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرز پہ قرآن آگے بیان کرتا ہے
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک جو بھی عمل کو اچھا کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے جہنمیوں کو، برے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایسے ہی اچھے لوگوں کو خوش عیشی والی زندگی بھی ہم عطا کریں گے۔ وہ کیسی عیش کی زندگی ہوگی؟ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے وہ ان باغوں میں اساور من ذہب، سونے کے کنگن۔ قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت اچھی طرح سے ثابت ہے کہ جنتی مرد بھی زیور پہنیں گے اور سونے کے اور چاندی کے کنگن ہوں گے اور زیور ہوگا۔ اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مرد پہ زیور اچھا نہیں لگتا، تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں، آخرت کے حکام کچھ اور ہیں۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ زیور پہنتے ہیں، مرد ہو کے پہنتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں حرام قرار دیا اس عمل کو دو وجہ سے، یا تو اس لیے کہ عورتوں سے مشابہت ہے اس میں، یا اس لیے کہ یہ تعیش ہے، تو زینت مرد عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اصول اور وہاں کے ضابطے الگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے زیور بھی رکھے۔ ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول ایسا ہو اور وہاں اتنی خوبصورتی ہو کہ وہ زیور کی وجہ سے اس میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی جنت میں زیور کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور باریک سبز ریشم پہنیں گے۔ سبز ریشم عرب میں مشہور تھا، قرآن جنت میں مثالیں وہ دیتا ہے جس سے عرب لوگ مانوس ہوں، کیونکہ اولین مصداق تو صحابہ کرام تھے نا، ان کی سمجھ میں آئے۔ تو دو قسم کے ریشم ہوتے تھے، موٹا اور باریک ریشم، اور سبز ریشم ہوتا تھا، بائی نیچر اس کا رنگ سبز ہوا کرتا تھا، یعنی نیچرلی وہ سبز ہوتے تھے، تو بہت عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہاں باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور شاہی تختوں پہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے کہ عالی شان محفل ہوتی ہے، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، آج بھی آپ جائیں بعض ہوٹلوں نے کھانا کھلانے کے لیے میز کرسی کے بجائے تخت کا انتظام کیا ہوتا ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، زیادہ خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ نیچرلی جو ایک طریقہ دنیا میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں۔ کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بعد میں اس کا رواج ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ نعم الثواب، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین بدلہ ہے۔ دیکھیں قرآن کا بھی انداز دیکھیں، بلاغت کی کتاب ہے نا، اللہ خود ہی اپنی باتوں پہ کوئی تعجب کر رہے ہیں کہ کیا بہترین بدلہ میں نے دے دیا۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کیا ہی خوب ٹھکانہ دے دیا میں نے ان کو۔ یہ ریشم بھی دنیا میں حرام ہے مردوں پر، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم پہلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جن مردوں نے دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کیا، تو حدیث کا مفہوم ہے آخرت میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں چند اہم پوائنٹ ہیں، وہ میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک تو اس رکوع میں ہمیں انشاء اللہ کے لفظ کی اہمیت کا پتہ چلا،